وادی کشمیر میں سال کے 40 سرترین روز پر مشتمل چلئی کلان آج نصف شب سے شروع ہو گیا ہے۔ وادی کشمیر میں 21 دسمبر سے 31 جنوری تک 40 روزہ چلئی کلان میں عموماً شدید سردی پائی جاتی ہے۔ دراصل چلئی کلان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ چلئی یعنی 40 روز کا عرصہ اور کلان یعنی بڑا۔ اس موسم میں پانی کے نل منجمد ہو جاتے ہیں، مختلف آبی ذخائر کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف ڈل جھیل بھی جم جاتی ہے۔ چلئی کلان کے دوران پڑنے والی برف لمبے عرصے تک موجود رہتی ہے۔ اس موسم میں پہاڑوں پر پڑنے والی برف گلیشیئرز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چلئی کلان کے 40 روز ختم ہونے کے بعد 20 روزہ چلئی خورد کی شروعات ہوتی ہے، جس کے بعد چلئی بچہ کے 10 روز ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ماہ فروری کے اختتام تک شدید سردی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ رواں برس چلئی کلان شروع ہونے سے قبل ہی وادی کی پہاڑی اور میدانی علاقوں میں کئی مرتبہ برف باری اور بارشیں ہوئیں، جس کے سبب کشمیر اور لداخ خطے میں شدید سردی کا قہر جاری ہے۔ جبکہ اس کا اثر 3 مہینے پہلے ہم نے دیکھا ہے۔ مسئلہ ہے اب کھانے کے چیزوں میں ہمیں مشکلات ہوتے تھے، اب ہم کرتے ہیں الہٹ، وانگن ہٹ، ٹماٹر ہٹ، مچھلی سکھا کے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، کانگڑی استعمال کرتے ہیں، اس میں کولے لگتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ چلئی کلان میں سردی اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ اس موسم میں درجہ حرارت کا پارہ کئی درجہ نیچے چلا جاتا ہے۔ چلئی کلان کی شدید سردی کے مقابلے کے لیے وادی کے لوگ گرم ملبوسات، روایتی کانگڑیاں، کوئلہ اور مختلف قسم کے گرم کرنے والے آلات کا انتظام کرتے ہیں۔ سردیوں کے ان ایام کے دوران یہاں کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ لوگ جہاں گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، وہیں اکثر و بیشتر لوگ سوکھی سبزیاں، سوکھی مچھلیاں، دالیں وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ وہیں شدید سردی کے خوف سے یہاں کے لوگ کی ایک بڑی تعداد ریاست کے سرمایہ دارالحکومت جموں کے علاوہ ملک کے کئی دیگر گرم ریاستوں کا رخ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اگر یہاں پہ بجلی پوری طریقے سے گورنمنٹ مہیا کرے گی تو کوئی بھی جو کشمیری ہے وہ جموں نہیں جائے گی۔ جو منسٹرز ہیں، سب سے بڑے بڑے آفیسرز ہیں، وہ سبھی دربار میں جموں جاتے ہیں تو یہاں پہ پورا نظر انداز ہوتا ہے ان کی۔ وہ اپنی ساتھی بجلی بھی لے جاتے ہیں، پھر کچھ ہوتا نہیں، یہاں پہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ جموں میں کبھی لائٹ ہی نہیں جاتی، 24 گھنٹے مہیا ہوتی ہے بجلی۔ کشمیر میں ہوتا ہی نہیں، 24 گھنٹہ پانی ہوتا ہے، کشمیر میں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری جو گورنمنٹ ہے، جو بھی چاہے صدر آ جائے، گورنر آ جائے، سارے ابھی جموں میں ہی ہیں اور کشمیر کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ بات عیاں ہے کہ وادی میں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی غذائی اجناس، پانی، بجلی اور دیگر اشیاء ضروری کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ وہ قبل از وقت تمام اشیاء ضروری کے انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ عام عوام کو کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ETV بھارت کے لیے اننت ناگ سے میر اشفاق کی خصوصی رپورٹ۔